الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا، ورنہ اس روزمرہ کی زندگی میں ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے آئے ہیں کہ بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے رشتہ دار یا ہمارے بہت سارے دوست احباب یا ہمارے بہت سارے ملنے جلنے والے پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں تو تھے، لیکن اس سال کے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ موجود نہیں۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے، تاکہ عام دنوں کے مقابلے میں یہ مومن بندہ سیف اور محفوظ رہے، آسانی سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے۔ عبادت کرنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں، صدقات اور خیرات کرنے میں، نیکیاں اور بھلائیاں جمع کرنے میں اس کا دل لگا رہے، کوئی اسے گمراہ کرنے والا نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، ایک مسئلہ کافی لوگ سوال کرتے رہتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے، اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے یا سنت ہے یا کیا ہے؟ آیا وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں یا اس کے مسائل انہیں معلوم نہیں ہیں؟ بہت سارے لوگ سستی میں، کاہلی میں اس مہینے کے روزے کو یوں ہی نکال دیتے ہیں۔ کچھ لوگ 10-20 روزے رکھتے ہیں، 10-1 روزے کھا جاتے ہیں، کچھ لوگ 2-4 رکھتے ہیں، باقی سارے گم کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیا ہمارا یہ رویہ، ہمارا یہ طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح ہے؟ بہت سارے لوگ جو کتاب و سنت میں یہ بات آتی ہے کہ اگر آدمی کوئی مریض ہو، مسافر ہو، بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ روزہ وہ چھوڑ تو سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے، لیکن اسے دوسرے دنوں میں فعدۃ من ایام اخر، اسے دوسرے دنوں میں پورا کرنا ہے۔ اسے جب وہ بیماری سے صحت یاب ہو جائے، جب وہ سفر سے آ کر کے مقیم ہو جائے اور پھر رمضان کا مہینہ گزر جائے تو اسے دوسرے ایام میں اس کو پورا کرنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ روزے فرض ہیں۔ اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 184 نمبر کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے ہیں، یہ ضروری ہے روزہ رکھنا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے لوگوں پر بھی یہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض تھے، اور آج بھی تقریباً ہر سماج اور ہر سوسائٹی اور ہر تقریباً جو ہے کیا کہتے ہیں مذہب میں اگر آپ دیکھ لیں تو روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے روزے رکھنے کا انداز الگ ہے، کس انداز میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزے تقریباً تمام مذاہب میں پائے جاتے ہیں، یہ مشترکہ چیز ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح کیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا حکم تمہارے اوپر نازل نہیں کیا جا رہا ہے۔ مومنوں، تمہیں تسلی رکھنی چاہیے، پچھلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض تھے جو تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ دوسری آیت جو ہے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 185، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید جیسی کتاب نازل کی گئی ہے، ھدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، جو ہدایت کو واضح کرنے والی ہے، جو حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والی ہے، فرق کرنے والی ہے یہ کتاب۔ آدمی اس کے اندر حلال اور حرام سمجھ سکتا ہے، آدمی اس کے اندر حق اور ناحق کا پتہ لگا سکتا ہے، آدمی اس کے اندر جو ہے سچ اور جھوٹ معلوم کر سکتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کے اندر، بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وضاحت موجود ہے، آدمی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت پا سکتا ہے۔ ھدی للناس ھدی للمتقین فمن شہد منکم الشہر۔ بہرحال میری اس آیت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں کا اس مہینے کو پائے، جو تم میں کا اس مہینے میں زندہ ہو، صحت یاب ہو، تندرست ہو، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، روزہ رکھنا چاہیے۔ یا فرض ہے یہ رمضان کے روزے، یہ نوافل روزے نہیں ہیں کہ آدمی جب چاہے رکھے جب چاہے چھوڑ دے، اگر اسے آدمی چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ نہیں رکھتا ہے تو آدمی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کو گراتا ہے، اسلام کے جو بنیادی جو فنڈامنٹل جو ہے پلر ہیں ان کو ایک پلر کو گرانے کا سبب بنتا ہے، جو چار دیواریں ہیں اس کی ایک دیوار گرانے کا جو ہے ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کا اگر روزہ آ جائے اور آدمی اس کے اندر حاضر ہو، موجود ہو، صحت یاب ہو، تندرست ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اس تعلق سے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، بیان فرماتے ہیں، ان طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعیر الراس۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پراگندہ بال کے ساتھ حاضر ہوا، بال بکھرے ہوئے تھے اس کے، اعرابی تھا، دیہاتی تھا، بدو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں سے ہمارے اوپر کیا فرض کیا ہے۔ فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 24 گھنٹے کے اندر دن اور رات ملا کر کے 5 اوقات کی نمازیں فرض کی ہیں، 5 اوقات ایسے ہیں جس کے اندر نماز فرض ہے۔ الا ان تطوع شیئا، ہاں ان 5
اوقات کے علاوہ اگر تم کچھ نفلی نماز پڑھ سکتے ہو تو بات اور ہے۔ فقال اخبرنی ما فرض اللہ علیہ من الصیام، اس دیہاتی اس اعرابی نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے میں سے کیا فرض کیا ہے۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شہر رمضان الا ان تطوع شیئا، رمضان کے مہینے کا مکمل روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، ہاں ان فرض کے علاوہ اگر تم اور دنوں میں کچھ نفلی روزے رکھنا چاہتے ہو تو بات اور ہے۔ فقال اخبرنی بما فرض اللہ علیہ من الزکاة، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ میں سے کیا فرض کیا ہے۔ فقال فأخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرائع الاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکامات کو اسے بتایا اور اسے سمجھایا کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں جو تمہیں کرنا ہے، اور ان چیزوں میں یہ زکوٰۃ دینا ہے، ساری چیزیں اس کو سمجھا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قال، اب اس آدمی نے کہا، اس اعرابی نے کہا، بدوی نے، پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والذی اکرمک لا اتطوع شیئا ولا انقص بما فرض اللہ علیہ شیئا، اس اعرابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کو عزت دی ہے، جس رب نے آپ کو عزت دی ہے، اس رب کی قسم جتنی چیزیں آپ نے مجھے بتائی ہیں میں ان تمام چیزوں کو بجا لاؤں گا، نہ میں اس میں سے کچھ بھی کم کروں گا اور نہ ہی میں اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ زیادتی کروں گا، بڑھاؤں گا۔ جتنی چیزیں آپ نے مجھے بتائی ہیں اس پر میں عمل پیرا رہوں گا، اسے میں کروں گا، نہ تو میں اس کے اندر کوئی زیادتی کروں گا اور نہ ہی اس کے اندر میں کچھ کمی کروں گا۔ جب اتنی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افلح ان صدقہ او دخل الجنہ ان صدقہ۔ راوی حدیث کو اس بات کے لیے شک ہے کہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ افلح ان صدقہ، کہ اگر اس نے یہ بات سچ کہی ہے تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یا یہ بات کہی تھی او دخل الجنۃ ان صدقہ، اگر اس نے یہ بات سچ کہی ہے، اگر وہ اپنے قول اور فعل میں سچا رہا تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ بہرحال کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اور کامیابی یہی ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر لیا جائے تو فقد فاز، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا تو کامیابی یہی ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یا آپ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوا۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم کے اندر جو ہے 1891 نمبر حدیث پر درج کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کتاب الایمان کے اندر 11 نمبر حدیث پر درج کیا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 391 نمبر حدیث پر درج کیا ہے، امام نسائی نے اسے 458 نمبر پر حدیث پر درج کیا ہے، امام مالک نے اسے 485 نمبر پر درج کیا ہے۔ تمام محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ ان آیتوں سے اور اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے میرے بھائی اور دوستو کہ رمضان المبارک کے مہینے کے یہ روزے فرض ہیں، اسے ہمیں جو ہے مکمل طور پر سارے روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے تو بھلے وہ اس وقتی طور پر روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسے اس کے بعد میں قضا کرنی ہوگی، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہو جائے گا تو اسے مکمل طور پر اسے جتنے روزے اس کے ترک ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں ان تمام بھائیوں کو اور اپنی ان تمام ماؤں اور بہنوں کو یہ میسج اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان آیتوں اور اس حدیث کے حوالے سے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو سستی میں، غفلت میں، کاہلی میں یا یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اس چیز پر جو ہے دھیان دینا چاہیے اور اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہیں، اور ہمیں فرض پر اللہ رب العالمین کے جو احکام پر عمل کرنا چاہیے اور اس پر آمادہ اور تیار ہونا چاہیے، نہیں تو پھر ہم آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرضیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کی جو ہے خوشخبری دی ہے، جو ہے بتایا ہے کہ اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کر دیے۔ اس حدیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مکمل طور پر یہ واضح جو ہے احکامات ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس مہینے کے روزے فرض ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہیں، اسے ہمیں ہر روزے رکھنا چاہیے، اسے سستی اور کاہلی میں چھوڑنا نہیں چاہیے، ورنہ ہم آخرت کے اندر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم کسی موقع سے یہ بات پھر ہم آپ کے سامنے کلیئر کریں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے چھوڑنے کے گناہ کیا ہیں اور اس کے جو ہے نقصانات کیا ہیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اس مہینے کے اندر سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔